السلام علیکم کلاس، اگلا آپ کا ٹاپک ہے چائلڈ لیبر۔ چائلڈ لیبر کہتے ہیں کہ جب آپ کے بچے 15 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، چائلڈ لیبر میں لے کے آتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے بین الاقوامی لیبر آفس ILO کی رپورٹ کے مطابق 2015 تک 306 ملین بچے 5 سے 17 سال کی عمر کے درمیان چائلڈ لیبر کا شکار رہے، جبکہ ان میں سے 215 ملین بچے ایسے تھے جو ایسی جگہوں پہ کام کرتے تھے جہاں ان کی زندگی اور صحت دونوں کو خطرہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اور ان کی آدھی سے زیادہ تعداد کا تعلق کہاں سے تھا، یا ایشیا سے تھا یا افریقہ سے تھا۔ اب وہ کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے 4 حکمت عملیاں تجویز کی گئی ہیں۔ پہلی ہے، کیونکہ چائلڈ لیبر کی وجہ کیا ہے، غربت ہے، تو اگر غربت ختم کر دی جائے یا کم کر دی جائے تو چائلڈ لیبر کم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے کہ بچوں کو اسکولوں کی طرف راغب کیا جائے، اس کے لیے ان کے لیے اسکالرشپس وغیرہ جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں۔ تیسرا ہے کہ چائلڈ لیبر کو فلی جو ہے وہ آپ ختم نہیں کر سکتے، تو آپ ان کے کام کی جو جگہ ہیں وہاں پہ جو خطرات ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو یونیسیف نے کچھ قوانین بنائے ہیں جس میں ان پہ تشدد وغیرہ کی روک تھام کی جا سکے۔ چوتھا ہے کہ جو سب سے بری صورت ہے چائلڈ لیبر کی، کہ بچوں کو بیچ دیا جاتا ہے اور بطور غلام کام کرانا، قرض کی ادائیگی کے بدلے بچوں کو چھوڑ دینا، تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ 4 حکمت عملیاں ہیں جن کے ذریعے چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر 12 جون کے دن کو چائلڈ لیبر ڈے منایا جاتا ہے۔ 2012 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 3.3 ملین بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کا شکار تھے، ٹھیک ہے۔ پھر 18ویں ترمیم ہوئی جس کے ذریعے محنت انسانی طاقت کے محکمے صوبوں کو مل گئے، جس کے تحت چائلڈ لیبر اب جو ہے وہ صوبے کی ذمہ داری ہے، پہلے وفاق کی تھی اب صوبے کی ہے۔ ILO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2012 تک 12 ملین بچے چائلڈ لیبر کا شکار تھے۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 7.3 ملین بچے اسکول نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ پھر 1991 کے ایکٹ کے تحت روزگار بل کو پاس کیا گیا ہے، جس کے تحت 14 سال سے کم عمر بچوں کے لیے کام کرنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ اب گورنمنٹ اس کے لیے کیا کیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ختم کرنے کے لیے ایک تو منیمم ویج لا بنائے گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ 15,000 روپے ایک بچے کو دیں گے تو آپ چاہیں گے کہ آپ کو کام بھی اسی مطابق ملے۔ اب بچہ چھوٹا ہے وہ اتنا کام نہیں کر سکے گا، اس لیے کم سے کم اجرت کے قوانین چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائلڈ سپورٹ پروگرام ہے، نیشنل سینٹر فار ریہیبلیٹیشن آف چائلڈ لیبر ہے، لیگل ایڈ سپورٹ یونٹ فار بانڈڈ لیبر، بانڈڈ لیبر ہوتی ہے جیسے بھٹوں وغیرہ پہ، ٹھیک ہے۔ کم سے کم اجرتوں کے تحت 2016-17 میں حکومت نے کم سے کم اجرت کو بڑھا کر 15,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان بیت المال پروگرام کے تحت غریب خاندانوں کو 350 روپے فی بچہ کی سے لے کر 600 روپے فی بچہ تک مالی امداد کی تجویز دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح NCRCL کے تحت 2,149 ملین روپے ان بچوں کے لیے استعمال کیے گئے جو کہ چائلڈ لیبر کی بدترین صورت کا شکار تھے، وہ جو چوتھی صورت ہم نے اوپر پڑھی ہے۔ اسی طرح لیگل ایڈ سپورٹ یونٹ کے تحت ایسے بچے جو نسل در نسل غلامی کا شکار تھے ان کو وہاں سے آزاد کیا گیا ہے، یہ زیادہ تر تھے حیدرآباد، سکر اور سندھ کے علاقوں میں، ٹھیک ہے۔ صحت و تعلیم میں صنفی فرق سب سے بڑا پرابلم، اب ایک تو ترقی پذیر ملکوں میں ویسے ایجوکیشن کم ہے، پھر اس میں لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم میں فرق پایا جاتا ہے، کہ مطلب لڑکوں کو زیادہ پڑھائیں گے اور لڑکیوں کو کم۔ پاکستان میں لڑکیوں کی خواندگی کی شرح 48% جبکہ لڑکوں کی 70% تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں، روایتی رسم و رواج کی بنا پر معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ماں باپ لڑکوں کی تعلیم کو لڑکیوں کے لیے زیادہ اہمیت اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے ہاتھ بٹائیں گے اور لڑکیاں بوجھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی رسم و رواج کی بنا پر خواتین پردے کے نام پر گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور ان کی حرکت پذیری محدود ہوتی ہے۔ اسکولوں کی قلت کی وجہ سے لڑکے دور دراز علاقوں میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، لڑکیاں نہیں جا سکتی، گھر سے اسکول تک کا فاصلہ، ٹھیک ہے۔ یہ والے جو پرابلمز ہیں وہ کہتے ہیں 42% لڑکے جو ہیں وہ اپنی پرائمری تعلیم مکمل کر پاتے ہیں جبکہ لڑکیاں کی شرح جو ہے وہ صرف 17% ہے۔ شہروں میں لڑکوں کی پرائمری تعلیم مکمل کرنے کے لیے شرح 81% جبکہ لڑکیوں کی شرح 66% ہے۔ ملینیم ڈیولپمنٹ گول نمبر 3 کے تحت 2016 میں تعلیم میں صنفی فرق کو کم سے کم کرنے کی 3 معاشی وجوہات ہیں تاکہ خواتین کی تعلیم کی شرح وصولی لڑکوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔
نپولین نے کہا تھا کہ ایک ماں کی تعلیم کا مطلب ایک قوم کو تعلیم دینا ہے، لہٰذا لڑکیوں کو تعلیم یافتہ کرنے سے نہ صرف ان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا بلکہ ملکی قوت جمعیت میں بھی اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے فوائد اگلی نسلوں تک خود بخود چلتے چلے جائیں گے اور غربت کا منحوس چکر ختم ہو جائے گا۔ اور صحت میں صنفی فرق، صحت کے معاملے میں بھی ترقی پذیر ممالک میں صنفی فرق دیکھنے میں مردوں کے صحت پر اخراجات عوام عورتوں کی نسبت کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کا معاشرہ دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح مرد کا ڈومیننٹ معاشرہ ہے، جس میں خواتین اور لڑکیوں پر کم اخراجات کیے جاتے ہیں، چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں جس سے ان کی صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں، ان کی اپنی صحت کمزور ہوتی ہے، پھر بچے اور وہ ماں مختلف بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ ڈپریشن، ٹینشن اور غربت کی وجہ سے خواتین میں بلڈ پریشر، ٹی بی کی شرح مردوں کی نسبت 30% زیادہ دیکھنے میں آئی ہے۔ چھاتی کے کینسر کی شرح پاکستان میں دیگر ممالک کی نسبت زیادہ ہے۔ یہ چیپٹر آپ کا ختم ہو گیا، آپ نے اس کو تیار کرنا